اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 2 آیاتیں پڑھیں گے، آیات 4 اور آیات 5۔ چونکہ آیاتوں کی تشریح کچھ زیادہ ہوگا، اس لیے اس کو ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ ان آیات کریمات میں متقین کے بارے میں بیان ہوا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ اللہ کی کتاب تو سراسر ہدایت والی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن اس سے متقین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے متقین رہنمائی لے سکتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں۔ متقین کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ تعصبات سے پاک ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی تعصب حق کے بارے میں نہیں ہوتا، نہ کوئی نسلی تعصب، نہ کوئی قومی تعصب، نہ کوئی لسانی تعصب، نہ کوئی وطنی تعصب، نہ علاقائی تعصب، نہ گروہی تعصب، نہ فکری اور نظری تعصب، اور نہ مذہبی تعصب۔ اور وہ ہر طرح کے جمود اور اندھی تقلید سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے وہ حق کے جویا ہوتے ہیں، وہ حق اور حقیقت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ حق جہاں سے کسی بھی شکل میں ان کو ملے، وہ بلا اطلاع، بلا کوئی تعصب اس حق کو مان جاتے ہیں، اس حقیقت کو مان جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو مذہبی تعصبات کے شکار ہیں، گروہی تعصبات کے شکار ہے، جمود کا شکار ہے اور اندھی تقلید کا شکار ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ سورج ایسا چراغ ان کو دکھایا جائے پر اس سے وہ روشنی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ عقل و آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں۔ تو ان آیاتوں میں ہم پڑھیں گے متقین کی خصوصیات، تمام آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر وہ ایمان کیوں لاتے ہیں اور ان پر ایمان کیوں ضروری ہے۔ آخرت پر یقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ایمان اور یقین میں فرق کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ کے ہاں اصل کامیابی کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ تو آیات کو پڑھیں گے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ متقین لوگ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے بما انزل الیک، جو کچھ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، یعنی سارے قرآن پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ تورات پر تو ایمان لاتے ہیں یہودیوں کی طرح، زبور پر تو ایمان لاتے ہیں یہودیوں کی طرح، لیکن انجیل پر نہیں لاتے۔ وہ انجیل کے ساتھ جو اللہ کی کتاب ہے تعصب برتتے ہیں، مذہبی تعصبات کا شکار ہے وہ۔ اور اسی طرح وہ عیسائیوں کی طرح بھی نہیں کہ وہ تورات، زبور، پہلے آسمانی کتابوں کو، انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ متقین نہیں ہوتے ہیں، یہ رواجی، روایتی مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ مذہبی گرانوں میں یہ پیدا ہوتے ہیں، بچپن ہی سے ان کی لاشعور میں مذہبیت کو ڈالا جاتا ہے، تو وہ صرف اسی مذہب کو مانتے ہیں جہاں وہ مذہب ان کو بچپنے میں ملا۔ اپنا عقل، اپنا شعور وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو ایسے مذہب کے اندھے، مذہب کے مقلد، یہ پھر قرآن سے تعصب کرتے ہیں، اس لیے کہ تعصب
اس لیے کہ قرآن مجید ان کی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا، ان کی قوم میں کیوں نازل نہیں ہوا، ان کے وطن میں کیوں نازل نہیں ہوا، اس کے زمانے میں کیوں نازل نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کئی تعصبات وہ کرتے ہیں۔ لیکن جو سچے ایمان والے ہیں، جو سچے متقین ہیں، وہ چاہے یہودی ہے، وہ چاہے عیسائی ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، جب بھی حق ان کے سامنے آیا قرآن کی شکل میں، جب حق کو، حقیقت کو انہوں نے پہچانا، تو بلا چون و چرا، بلا تعصب انہوں نے اس پر ایمان لایا، وہ تعصب کے شکار نہیں ہوئے۔ جس طرح کے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی 199 میں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ وَلَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، باقی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں اے پیغمبر جو مذہبی تعصب نہیں رکھتے، جو جمود کا شکار نہیں ہے، جو اندھی تقلید میں قید نہیں ہے، وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، آسمانی کتابیں آپ سے پہلے تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، باقی صحیفوں کی شکل میں، سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پر بھی وہ ایمان لیتے ہیں۔ خاشعین للہ، وہ اللہ کو جھکے ہوئے لوگ ہیں، ان کا فکر و توجہ اللہ کی طرف ہے، وہ حقیقت پسند لوگ ہیں، وہ حق کے جویا ہے، وہ حق کے متلاشی ہے، اور وہ مفاد پرست نہیں ہے کہ وہ اپنی مفادات کی خاطر اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانے۔ نہ وہ مفاد پرست ہے، نہ وہ تعصبی ہے، نہ وہ اندھی تقلید اور جمود کا شکار ہے، وہ کشادہ ظرف ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہے، ان کا ذہن کشادہ ہے، ان کا فکر کشادہ ہے، وہ مفادات سے بالا تر ہو کر حق کے جویا ہے۔ اور یہی بات سورہ مائدہ کی آیات 83 میں فرمایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا إِذَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ وَفِيضَ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب بھی وہ سنتے ہیں، اور جب بھی انہوں نے سنا حق کو، جب ان پر نازل ہوا اے رسول تیری طرف قرآن کی شکل میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات ان کی دل میں بیٹھ جاتی ہے، اندر سے ان کا دل، ان کا دماغ کھل جاتا ہے، اور اس کا اظہار ان کے چہروں پر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو سمجھا۔ جب بھی انہوں نے حق کو سمجھا وہ حق کے آگے جھک گئے۔ اور اسی طرح جو حق کے جویا ہوتے ہیں، حق کے متلاشی ہوتے ہیں، اے پیارے پیغمبر، وہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے سب کو وہ مانتے۔ مسلمان بھی تعصب نہیں کرتا باقی الہامی کتابوں کے ساتھ، وہ تورات کو بھی مانتا ہے، زبور کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا ہے، اور ہر اس الہامی کتاب اور صحیفے کو وہ مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن سے پہلے مختلف قوموں میں مختلف رسولوں کے ذریعے نازل ہوا تھا۔ یہ ہے مسلمان۔ اس لیے کہ مسلمان کشادہ ظرف ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ مسلمان مذہبی نہیں ہوتا، وہ دیندار ہوتا ہے، وہ حق پرست ہوتا ہے، وہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ مسلمان اندھی تقلید کا شکار نہیں ہوتا، وہ جمود کا شکار نہیں ہوتا، اس کا ذہن آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی عقل و فکر سے سوچتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دوسری کی آنکھوں سے نہیں، اپنی کانوں سے سنتا ہے، دوسری کے کانوں سے نہیں، اپنی عقل سے وہ سوچتا ہے، دوسرے کی عقل سے نہیں سوچتا۔ وہ باقی الہامی کتابوں کے ساتھ کوئی تعصب نہیں برتتا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا، سورہ آل عمران کی آیات 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اور اللہ نے تورات اور
انجیل کو نازل فرمایا. تورات بہت سارے کتابوں کا مجموعہ ہے، اس لیے یہاں تورات آیا. بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے. اور نازل کر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل من قبل، پہلے قرآن سے، ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. پہلے قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا. باقی الہامی کتابیں اپنی قوم میں نازل ہوئی. وانزل الفرقان، اور پھر اللہ پاک نے فرقان کو نازل فرمایا، قرآن کو. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. پھر اس کے باوجود اگر ایک آدمی اللہ کی کتابوں کے ساتھ تعصب برتتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا، حق کے ساتھ تعصب کرتا ہے، حقیقت کے ساتھ تعصب کرتا ہے، وہ تعصب کا شکار ہوتا ہے، وہ مذہب کا شکار ہوتا ہے، اس میں جمود ہے، اندھی تقلید کا وہ شکار ہے، وہ نفس پرست ہے، وہ مذہب پرست ہے، وہ مفاد پرست ہے، حق کو جانتے بوجھتے پھر وہ نہیں مانتا. تو ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے جو الہامی کتابوں میں فرق کرتے ہیں. کسی کتاب کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کسی نبی کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کسی رسول کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کدھری حق کو مانتے ہیں، کدھری حق کو نہیں مانتے، اپنے نفس کے پیچھے، اپنے تعصبات کے پیچھے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو حق کے بارے میں فرق کرتے، جو حق کے میں فرق کرتے، جو اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رسولوں میں، اس کے نبیوں میں فرق کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے لوگ حقیقت پسند بن جائے، تعصبات سے بالاتر ہو جائے، اور یہ سب اللہ کی کتابوں کو مل کر قائم کرنے والے بن جائے، جہاں حق ہے اس حق کا وہ ساتھ دے، کہیں پر حق ہے اس کا ساتھ دے، کس شکل میں حق ہے اس کا ساتھ دے، وہ حقیقت پسند انسان بن جائے، اپنے سارے تعصبات سے بالاتر ہو کر، اپنے سارے تعصبات سے بالاتر ہو کر، چاہے وہ مادی تعصبات ہے، چاہے وہ مانوی تعصبات ہے، سب سے بڑھ کر وہ مذہبی تعصبات سے بالاتر ہو کر حق کا جو ہو جائے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ کی آیت 66 میں وَلَوْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اے میرے پیغمبر، اگر یہ مذہبی تعصبی لوگ اگر یہ تعصبات سے اٹھ کر اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے اور ساری کتابوں پر وہ عمل کرتے، ساری کتابوں کو وہ قائم کرتے، تو یہ آسمان سے بھی کھاتے اور زمین سے بھی کھاتے، کیونکہ مذہبی تعصبات ختم ہو گئے ہوتے، انسانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے، نفرتیں ختم ہوتی، اور یہ آسمان سے بھی کھاتے اور یہ زمین سے بھی کھاتے. لیکن ان کی تعصبات کی وجہ سے، ان کی مفاد پرستی کی وجہ سے، ان کی تنگ نظری کی وجہ سے، ان کی تقلید اور جمود کی وجہ سے خلق خدا اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے. آسمان کی رحمت کے دروازے بند، زمین کی رحمت کے دروازے بند، انہی تعصبیوں کی وجہ سے. نہ خود حق کو مانتے، نہ لوگوں کو حق کی طرف چھوڑتے ہیں. یہودی دن رات کوشش کرتے ہیں کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں. عیسائی دن رات اسی کوشش میں کہ کسی طرح لوگ قرآن کو چھوڑیں، اور ہم ان کی کتابوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے. اگر ہم مل کر آج اس زمین میں 5 ارب سے زیادہ مذہب والے لوگ، 5 ارب ایسے لوگ ہیں جو الہامی کتابوں کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی. پہلی کڑی آدم علیہ السلام، نبیوں کا سلسلہ، اور اس طرح پھر کتابیں، پھر آخری کڑی قرآن عظیم الشان. یہ ایک زنجیر کے مانند، زنجیر کی ہر کڑی دوسری کڑی کو جوڑتا ہے، مضبوط کرتا ہے. اگر آپ زنجیر میں ایک کڑی کو بھی بیچ سے نکالے تو وہ زنجیر نہیں رہتا، وہ زنجیر پر کمزور ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک کتاب کو نہیں مانیں گے، دوسری کتاب کو مانو گے، تو وہ سلسلہ جو زنجیر ہے وہ سلسلہ پھر ٹوٹ جاتا ہے.
پھر وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. یہی بات ہے. اگر یہ 5 ارب انسان آج زمین میں تعصبات سے بالات ہو کر یہ اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے, اس پر عمل کرتے, تعصبات ختم ہو جاتے, مذہبی نفرتیں ختم ہو جاتے, مذہبی لڑائیاں ختم ہو جاتی, مذہبی استحصال ختم ہو جاتا, اور مذہب حق کے ساتھ کھڑا ہوتا, مذہبی لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے, پوری دنیا میں حق انصاف کا بول بالا ہوتا, تو زمین میں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہوتی. یہ جو حال ہے آج زمین میں انسانوں کا, یہ ختم ہو چکا ہوتا. وما علینا الا البلاغ.